بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल पेश किया गया है। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लें, व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज दें। हमें उम्मीद है अगर आप व्हाट्सएप न कर पाएँ तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई है। अटैचमेंट के ज़रिए वॉइस नोट ईमेल पर भी आप हमें भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम मोहम्मद रज़िया, मैं पेरिस से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि नमाज तरावी का, मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लेकिन नमाज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लेती हूँ, रोज मतलब सब कुछ पढ़ लेती हूँ जिस कुरान पाक में पढ़ी हूँ। और तरावी का पूछना था क्या लेडीज मैं 8 तरावियाँ पढ़ती हूँ, लेकिन 8 में वही सूरतें पढ़ती हूँ जो नमाज में पढ़ती हूँ। बिल्कुल। तो आया क्या मैं 8 सूरतों में या 20 सूरतों में वही आयतें पढ़ सकती हूँ जो मैं नमाज में पढ़ सकती हूँ? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि मेरी बेटी की डेथ हुई है, 8 महीने हो गए हैं, 16 साल की बच्ची है, तो मैं उसके लिए रोजे रख रही हूँ, मतलब अहले सवाब के लिए, और तस्वीर दिन रात करती हूँ, तो क्या उसको पहुँचती है, उसको इसका सवाब मिलता है? मैं जो रोजे रखती हूँ उसके सवाब के लिए रखती हूँ, तो क्या वो मिलते हैं? प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े रखती हैं अपनी बच्ची को जिनका इंतकाल हुआ है 16 साल की, उसको पहुंचाने के लिए ईसाल सवाब के तौर पर। सबसे पहले तो मैं आप से इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बेटी को उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सब्र अता फरमाए, उसके गुनाहों को कोताहियों से दरगुज़र फरमा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको राहत और सब्र और ठंडक आपके दिल को अता फरमाए और आपको उसका नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 2 सवाल हैं आपके। एक तो आपने फरमाया है अपनी बेटी के लिए जो आप रोज़ा रखती हैं उसकी क्या हैसियत है। दूसरे ये कि जो क़यामुल लैल, जो तरावीह में आप पढ़ती हैं, आपने फरमाया कि मैं हाफिज़, बहुत सारा कुरान मुझे नहीं आता, लेकिन जो आयतें मैं नमाज़ों में पढ़ती हूँ वही आयतें अगर तरावीह में पढ़ लूँ, 8 रकात तरावीह पढ़ती हूँ, तो क्या वो दुरुस्त है? मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत में शेख खालिद अल मुस्लिह का जवाब पेश करूँगा। लेकिन जो आप अमल करती हैं अपनी बच्ची को ईसाले सवाब के लिए, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे रास्ते जो आमाल के रास्ते हैं वो मुनक़ते हो जाते हैं 3 चीज़ों के अलावा। आपने जो अपनी बेटी के बारे में बयान फरमाया है कि आप रोज़ा रखती हैं उसको ईसाले सवाब पहुंचाने के लिए, तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ बहुत से लोगों का तसव्वुर ये है कि हम कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम को पढ़कर बख्श देते हैं, तस्बीहात लाखों की तादाद में पढ़ते हैं और लाखों की तादाद में तस्बीह पढ़कर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से नमाज़ें पढ़ते हैं और नमाज का ईसाल सवाब मुर्दा की खिदमत में पेश किया जाता है। और यही नहीं, आप जिस तरीके से रोज़ा रख रही हैं इस तरीके से भी रोज़े रख कर लोग ईसाल सवाब के तरीक़े को अपनाए हुए हैं। देखना ये है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ, जिन्होंने रोज़े, नमाज, ज़कात, हज और जितने भी आमाल हैं वो सारे के सारे करके बताए, उनकी
حیات طیبہ میں بھی ان کے رشتہ دار بھی اس دنیا سے گئے اور اس کے بعد بھی صحابہ کے بھی رشتہ دار اس دنیا سے جاتے رہے. کیا کسی نے اپنے بچوں کے لیے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا, تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ یا نماز یا کسی ایسے عمل کا صدقہ یا ایصال ثواب کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کوئی عمل بتایا؟ نہیں. اسی طریقے سے نہ ہی قرآن خوانی کا کوئی طریقہ کار ہمیں بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارنا کیسے ہے, مردہ کی تدفین کیسے کرنی ہے, مردہ کا نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے, بچی اگر فوت ہو جائے یا بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی دعا کیسے مانگنی ہے, یہ تمام تفاصیل ہمیں بتائی ہیں. لیکن یہ احادیث میں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کو اس دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھ کر, روزے رکھ کر یا قرآن پڑھ کر یا تسبیحات پڑھ کر کسی کو ہدیے کے طور پر بھیجا ہو. یہ عمل شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ یہ قرآن خوانی کرنا, اس طرح سے تسبیحات کو جمع کر کے ایصال ثواب کے لیے بھیجنا, یہ بدعت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی کام کیا ایسا کام جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے. تو یہ عمل جو آپ کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور اللہ رب العالمین آپ کو بہترین نعم البدل سے نوازے. یہ عمل درست نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی کے لیے ہر نماز میں دعا کریں, ہر وقت آپ دعا کریں, لیکن تسبیحات پڑھ کر, لاکھوں کی تسبیح جو جمع کی جاتی ہے اور نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے نمازوں کے ہدیے پیش کیے جاتے ہیں, یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ صحابہ کا اور نہ ہی محدثین نے کسی سلف صالحین کا نقل کیا ہے. اس لیے اس بدعت سے رک جائیے اور آپ جو عمل کر رہی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ نماز میں ان صورتوں کو آپ پڑھتی ہیں جو کہ قصار سور ہیں, سورہ جز عامہ میں موجود ہیں, وہی نماز میں آپ پڑھتی ہیں. اس سلسلے میں ڈاکٹر خالد المصلح کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ أمي تسألك عن سؤال يعني كما تصلي قيام الليل تصلي بصورة صغيرة. طيب واضح خاف مهم. بچی پوچھ رہی ہے کہ میری ماں, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کو بہت ساری قرآن کریم یاد نہیں ہے, آیات یا سورہ یاد نہیں ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتی ہے سورہ ہم کے پارے میں سے, تو کیا وہ درست کر رہی ہیں؟ محمد بن الجزائر تقول والدتها تصلي تقوم الليل وتقرأ قصار السور وقد تكرر بعض السور. الشيخ جزائر سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بعض مرتبہ میں قیام اللیل میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتی ہوں. هل هناك بأس بفعلها؟ کیا کوئی حرج ہے اس طرح کے کام کرنے میں یا ان صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرنے میں؟ ليس في ذلك بأس. لیس فی ذلک بأس. اس طرح کا جو طریقہ کار آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کریم کی تراویح کی نماز میں پڑھ رہی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لأن الله تعالى قال في كتابه الحكيم في ما ذكره من قيام الليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نماز کے بارے میں جو حکم آیا ہے وہ یہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھ لیں. فما تيسر من القرآن قليل أو كثير جس آیات کے پڑھنے میں, جن آیات کے پڑھنے میں آپ آسانی سے تلاوت کر سکتی ہوں, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, من القرآن قليل أو كثير يتحقق به المطلوب من قيام الليل. آپ نے قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں پڑھ لی ہوں یا بڑی صورتیں پڑھ لی ہوں, قرآن کریم جو آسانی سے آپ پڑھ لیتی ہیں, اس سے وہ
مطلوب جو قرات ہے قرآن کریم کی وہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. والافضل هو طول القراءة. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیام اللیل میں اگر قرات لمبی کی جائے، طویل کی جائے تو افضل ہے. ما جاء في الصحيح من حديث ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي الصلاة افضل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل نماز کون سی ہے، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. فقال صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت. ومعنى طول القنوت اي طول القيام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جس کا قیام لمبا ہو یہ افضل نماز ہوتی ہے. وطول القيام يقتضي طول القراءة. طول القیام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس میں قرآن کریم کی تلاوت لمبی کرتا ہے. فالمشروع له ان يطيل القراءة. تو مشروع اور سنت یہ ہے کہ ایک آدمی لمبی تلاوت کرے. صلی اللہ علیہ وسلم هكذا كانت صلاته فيما نقله عنه اصحابه انه يقوم حتى تتورم قدمه صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کے قدم مبارک ورم آ جایا کرتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کریم میں سے جو آپ کو یاد ہے قصار السور یا عمہ جز عمہ میں سے جو آپ پڑھ کر تراویح میں پڑھ رہی ہیں قرآن کریم وہ درست ہے، جائز ہے. البتہ جو آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ بدعت عمل ہے، اس سے بچ جائیے. اور اس سنت عمل پر یہ جو قرآن کریم آپ 8 رکعت پڑھتی ہیں اور اس کے بعد وتر پڑھتی ہیں 3 رکعت، تو 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت قیام اللیل کا پڑھنا یا تراویح کا پڑھنا ثابت ہے. اور یہ بہت ہی مبارک اور مسنون عمل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سنت کے مطابق تراویح اور نماز اور قیام جتنی بھی عبادات ہیں وہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.